السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. عالمی فورم پر ایک بار پھر مودی کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کو ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک، خود کو سب سے بڑا جمہوری ملک کہنے والا بھارت سوچ میں اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا مقصد ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کر سکے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے، اور اسی منصوبے کے تحت سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت حاصل کر لینے کے بعد چاہتا تھا کہ القاعدہ داعش پر پابندیوں، افغان امور اور ایٹمی پھیلاؤ کی کمیٹیوں کا سربراہ بن جائے. بڑی سرتوڑ کوششیں کی گئیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ بھارت عالمی امن برباد کر رہا ہے. القاعدہ اور داعش کے گٹھ جوڑ سے پاکستان اور دیگر ممالک میں دہشت گردیاں کرتا پھر رہا ہے، افغان امن عمل کو سبوتاش کرنے کی سازشیں کرتا رہا ہے. بھارت پاکستان کے خلاف منفی ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے کمیٹیز کو اپنے مکروہ عزائم کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جس کا واضح ثبوت پچھلے دنوں ڈسانفو لیب کی رپورٹ نے دیا ہے. افغان امن عمل پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. اسی لیے سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے بھارت کو ناقابل بھروسہ قرار دے دیا. بھارت کا سازشی خواب ادھورا رہ گیا. لیکن میں حیران ہوں، سلامتی کونسل کے رکن ممالک جب یہ جانتے ہیں کہ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر زندگی تنگ اور پورے بھارت کے مسلمانوں اور اقلیتوں پر زمین تنگ کر رہا ہے، تو ایسے ملک کو انسداد دہشت گردی کی کمیٹی کی سربراہی کیسے دے دی گئی؟ گو کہ یہ ایک اصولی کمیٹی ہے جس کا فہرستوں اور پابندیوں میں کوئی کردار نہیں. لیکن اقوام متحدہ کچھ تو ہوش کے ناخن لے، بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا ہے. دوسری طرف برطانوی ارکان پارلیمنٹ ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارت سے آئندہ معاہدے اسی صورت میں کیے جائیں کہ اگر وہ مسلمانوں پر ظلم بند کر دیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین عیا کر رہے ہیں. یورپی یونین اور برطانوی پارلیمنٹ اس سے پہلے بھی کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم پر آواز اٹھاتے رہے ہیں. اقوام متحدہ کے نام نہاد ٹھیکیدار برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ سے ہی کچھ سیکھ لیں، ورنہ مودی جی بھارت کے منہ پر تو کالک مل رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ساکھ بھی برباد نہ کر دیں. شہر اقتدار میں 5 وزراء کی بڑی پریس کانفرنس. شیخ رشید کہتے ہیں مولانا اسلام کی طرف دیکھیں، اسلام آباد ان کی قسمت میں نہیں ہے، احتجاج کریں، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں اپوزیشن نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کسی کو تو محفوظ رہنے دیں. فروغ نسیم نے قانون کی خلاف ورزی پر ایکشن کی وارننگ دے دی ہے. لاہور میں صفائی کی ڈیڈ لائن کا آخری دن. صوبائی وزیر اسلم اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ کل صبح تک کچرا صاف ہو جائے گا. الزام لگایا ہے کہ پچھلی حکومت نے شہر نہیں لوگوں کی جیبوں کی صفائی کے ٹھیکے دیے. اور اسٹیل ملز ملازمین کا 4 روز سے سی ای او کے گھر کے باہر دھرنا. پاکستان اسٹیل ملز کے منتظم اعلیٰ گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں. کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. مظاہرین نے راشن لانے والی گاڑی کو اندر جانے سے روک دیا ہے. سندھ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکی ہے، سامان دروازے کے اوپر سے دینا پڑا ہے. ہمیں ان سے توقع ہے کہ کسی جگہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، کیس لگا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ان سے توقع رکھتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا. قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی، لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا. ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کی حکومتیں ہیں اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ مہربانی کریں، وہ عالم دین ہے، وہ اسلام کی طرف دیکھیں. اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے، دیکھنا چھوڑ دیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. حکومت پاکستان نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کو احتجاج کی اجازت دے دی ہے. 5 اہم ترین وزراء صرف ایک لائن کا فیصلہ سنانے کے لیے پہلی بار 9 منٹ کی مختصر ترین پریس کانفرنس کر چلتے بنے.
یقیناً حکومتی صفوں میں پریشانی تو ہے، لیکن اب اس سے بھی اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کابینہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مدارس کے بچوں کو پی ڈی ایم کے دھرنوں میں جانے سے روکا جائے گا، اور اسلام آباد میں تقریباً 500 مدارس ہیں۔ اب حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کیسے مدارس کے بچوں کو دھرنے میں جانے سے روکے گی۔ کیا حکومت سختی سے نپٹے گی یا ایک قدم پیچھے ہٹے گی؟ کیونکہ اپوزیشن تو تحریک انصاف پر فارن فنڈنگ کیس پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حیران کن بات ہے جس کیس پر اپوزیشن دھرنا دینے جا رہی ہے اور فیصلہ کے لیے بہت بےتاب 11 میں سے کوئی ایک جماعت بھی اس کیس میں درخواست گزار نہیں ہے، بلکہ یہ کیس 2014 میں پی ٹی آئی کے منحرف رکن اکبر ایس بابر نے پارٹی کی اندرونی مالی بے ضابطگیوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ الزام عائد کیا کہ پارٹی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈ موصول ہوئے ہیں اور مبینہ طور پر 2 آف شور کمپنیز کے ذریعے لاکھوں ملین ڈالرز ہنڈی کے ذریعے پارٹی کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے۔ معاملہ پچھلے 6 سال سے چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے لیے ڈائریکٹر جنرل، لا ونگ اور آڈیٹر جنرل کے افسران پر مشتمل کمیٹی بھی قائم کی، لیکن تحقیقات یا سفارشات کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ جہاں اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری میں ہے، وہیں اس کے اپنے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وجہ بتائی جا رہی ہے وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ جو ایک دن پہلے کیا گیا۔ عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ وزراء حکومتی فیصلوں کی اونرشپ لیں، مخالفت کرنے والے مستعفی ہو جائیں، اور اب جب استعفیٰ آ گیا ہے، شیریں مزاری، فواد چودھری اور زلفی بغاری وزیر اعظم سے عرض کر رہے ہیں ندیم صاحب کا استعفیٰ منظور نہ کریں، وہ جذباتی ہو گئے ہیں، مخالفت کرو گے تو گھر جاؤ گے۔ یہ وارننگ وہی عمران خان دے رہے ہیں جو نواز شریف پر تنقید کرتے تھے کہ وہ خود کو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں، تنقید برداشت نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ سب ان کے آگے ہاتھ باندھے رہیں۔ تو کیا اب وزیر اعظم عمران خان کی بادشاہی کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے؟ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب کر رہے ہیں، یہ مغل اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہے ہی نہیں پہ وہ۔ میاں صاحب آپ جواب دہ ہیں، بادشاہت میں نہیں ہوتا، یہ جمہوریت ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ یہاں ایک شریف خاندان کی غلامی کرتے ہیں، یہ درباری ہیں۔ کیا عوام کے لیے ایک قانون ہے اور یہ بادشاہوں کے لیے دوسرا قانون ہے؟ جب بالکل 2/3 میں نے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ان کا مقصد جو مرضی میں بادشاہ سلاوت پور میں کروں۔ یہ کوئی بادشاہت ہے یا یہ جمہوریت ہے؟ مہمانوں میں مجھے پاکستان تحریک انصاف سے فاروق حبیب صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم فاروق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بیرسٹر احتشام بھی میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، آپ کا بھی بہت شکریہ ہے۔ فاروق، آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سر، یہ کیا رویہ ہے؟ پچھلے دنوں تک آپ لوگوں سے بات ہوا کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ یہی تو ہماری پارٹی کا حسن ہے کہ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وزیر اعظم کی بات سنی جائے اور نئی مخالفت ہو تو پھر استعفیٰ دے دیا جائے۔ سر، یہ رویہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کس نے استعفیٰ دیا، ان کا استعفے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا، وہ وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل بھی جو یہ استعفیٰ آیا اس سے پہلے تک جو ہے وہ چند صاحب ہماری ایک میٹنگ تھی، اس کا حصہ تھے، اور انہوں نے اس کے اندر اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں، جس کو وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر سن کے جو متعلقہ ہدایات تھی وہ بھی جاری کی ہیں، اور چند صاحب پارٹی کا حصہ ہیں، پارٹی کے اندر موجود ہیں، تو اس کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کوئی اور دو رائے ہے۔ باقی جہاں تک رہی بات، آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر بات کی تھی، آپ نے ایک فارن فنڈنگ کیس کا جو ہے وہ حوالہ دیا تھا۔ میں تھوڑا سا اس کے اندر انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ سامنے 2017 میں میں پٹیشن لے کر الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہوں، اس کی جو ہے وہ بے شمار یہی اسکروٹنی کمیٹی ڈی جی لا کی سربراہی میں بے شمار جو ہے اس کی ہیئرنگز کر چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کا ریٹن فیصلہ آیا ہے، ریٹن آرڈر ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اتنی ہیئرنگز کے باوجود کوئی ثبوت جو ہے وہ جمع نہیں کرا رہی۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی جو ریکارڈ مانگ رہی ہے وہ ریکارڈ جمع نہیں کروا رہی۔ اور آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 18 جنوری کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فارن فنڈنگ کا کیس بھی اسکروٹنی کمیٹی نے فکس کر دیا ہے، ان کو بھی بلا لیا ہے۔ تو یہ آئیں بڑے شوق سے 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے، لیکن 18 تاریخ کو قطری خط کی بجائے اپنی فارن فنڈنگ کا بھی جو ہے وہ ثبوت لے کر آئیں، بتائیں جو پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی یو ایس اے ایل ایل سی رجسٹرڈ ہے، اور پی ایم ایل این یو کے پرائیویٹ لمیٹڈ جو یو کے میں رجسٹرڈ ہے، اس کے تحت جو فارن فنڈنگ آئی ہے، ان کے پارٹی اکاؤنٹس کے اندر جو پیسہ آیا ہے اس کا جواب بھی جو ہے یہ سامنے لے کر آئیں، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اس کیس کے اوپر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو یہ پٹیشنر ہی نہیں ہے۔
اپنی جو سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں، جب ان کے اپنے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ پچھلے 4 سال سے جواب نہیں جمع کروا رہے، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو لکھ دیا ہے اب ان کے بینکنگ اکاؤنٹس کا پتہ کرنے کے لیے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، پیسہ جمع کروانے والے لوگ کون سے ہیں، یہ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں خوف زدہ ہے. کیا یہ 19 تاریخ کا احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پریشرائز کریں کہ وہ ان سے سوال پوچھنا بند کر دے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فورن فنڈنگ کے اوپر مجھے تو کچھ ایسا ہی ماجرا نظر آ رہا ہے. ابھی مریم بی بی نے بھی ٹویٹ کی ہے، تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بھی اسی الیکشن کمیشن کے سامنے، اسی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے ان کو بھی جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے اوپر سوالات کا سامنا ہے جس کا اس کا جواب دینا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے اس کے اوپر. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے حنیف عباسی کیس میں 2016 کے اندر کہ الیکشن کمیشن نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، جسٹلی تمام جماعتوں کا جو ہے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اور جو یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا کیس جو قانون بتاتا ہے وہ انیشیٹو وفاقی حکومت کرتی ہے اور وہ ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے میں قانون کی انٹرپریٹیشن کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا موقف میرے سامنے رکھا ہے سر، عوام کے سامنے رکھا ہے، لیکن جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا نا، آپ اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا اس رویے والی بات پر. لیکن کیونکہ آپ نے اب یہ والا پوائنٹ چھیڑ دیا ہے تو میں چاہ رہی ہوں احتشام پہلے اس پر کمنٹ کر دیں، پھر میں دوبارہ آپ سے رویے کی ضرور بات کروں گی. احتشام، فاروق حبیب صاحب یہاں پر یہ کہہ تو درست رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ فارن فنڈنگ والا کیس ہے تو اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، تو پھر جمہوری رویہ اور جمہوری جو جماعتیں ہیں ان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، یا ان کو تو اپنے کیسز کے جلدی نمٹنے کے لیے، جلدی فیصلوں کے لیے بھی تو احتجاج کرنا چاہیے. پھر کون کرتا ہے جی اس طرح اپنے خلاف احتجاج؟ یہی تو مسئلہ ہے یہاں پہ کہ جو بھی اصول ہیں، جو بھی قوانین ہیں، جو بھی اخلاقیات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ آپ دوسروں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھتے ہیں. اور جس طرح سے فاروق حبیب صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت نے بھیجنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو معاملہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، تو وفاقی حکومت تو ان کی ہے. کیا ان کی وفاقی حکومت اپنی پارٹی کے خلاف بھیجے گی؟ کبھی بھی نہیں بھیجے گی. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آ جائے وفاق میں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی فار دیٹ میٹر، تو کیا وہ لوگ بھیجیں گے؟ وہ لوگ بھی نہیں بھیجیں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این اور پی 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 کے خلاف چلا جائے الیکشن کمیشن کو ریفرنس، اور ان کے ادوار میں پی ٹی آئی کے خلاف چلا جائے. تو یہ جو میرٹوکریسی کا فقدان ہے یہ تو ہمارے سسٹم میں موجود ہے نا. اور اب تھوڑا جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب سے بڑی امید تھی، یہ کہتے تھے کہ میں سسٹم کو تبدیل کروں گا اور اکراس دا بورڈ، اکراس دا ڈیوائڈ معاملات جو ہیں وہ میرٹ پر دیکھے جائیں گے. لیکن آپ مختلف معاملات دیکھ لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی گورنمنٹ میں نظر آتا ہے کہ سسٹم ویسی کا سسٹم میں تبدیلی نہیں آئی ہے، اور نیچے سے لے کے اوپر تک معاملہ ویسے ہی ہے. اب اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اکیلا کیا کرے، پرائم منسٹر کی نیت بہت اچھی ہے. بھائی مان لیا پرائم منسٹر کی نیت بہت اچھی ہے، عمران خان اکیلا بندہ ہے، لیکن یہی عمران خان ہمیں یہ کہتے تھے کہ میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، میں پاکستان کی بہترین ٹیم کو لے کر آؤں گا جو پاکستان کے مسائل کو حل کرے گی. لیکن ابھی تک کتنے مسئلے حل ہوئے؟ مسئلے تو ابھی یہیں پر پھنسے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، پی ڈی ایم کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ایک بیان آتا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کا، آج 5 وفاقی وزراء کو پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے اس ایک بیان کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر اپنا لائے عمل دے رہے ہیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ وفاقی وزراء اور کابینہ اور پرائم منسٹر اور اپنے تئیں ہر وزیر اپنے ڈپارٹمنٹ پہ اتنا فوکس کرے، ریلویز پہ فوکس ہو، پی آئی اے پہ فوکس ہو، لا منسٹری پہ فوکس ہو. کتنی لیجسلیشن ہو چکی ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، تو احتشام، وہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں شروع میں سمجھ ہی نہیں آیا، وہ شاید پھر اپوزیشن کے لیے تھا کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اپوزیشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اب آگے وہ ٹیکل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا پورے تیار ہو چکے ہیں؟ فاروق مجھے بتائیے گا، اپوزیشن کی بات نکلی سر، پی ڈی ایم کے لیے آپ لوگوں نے اجازت تو دے دی 19 جنوری کے احتجاج کے لیے جو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہونا ہے، لیکن سر 500 مدارس ہیں اسلام آباد میں، اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ روکیں گے، قانون کی اگر قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس پر کارروائی ہوگی، لیکن اس کو کیسے میک شور کریں گے کیسے مدارس کے بچوں کو روکنے کے لیے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں مدارس کے بچوں پہ بھی آ جاتا ہوں. ابھی احتشام صاحب نے ایک بات کی تھی, میں جسٹ کوئکلی 30 سیکنڈ کا جواب دے دوں. دیکھیں حکومت کو تمام تر بلیک میلنگ کے باوجود ڈے فرسٹ سے آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی, اور آئے روز ہمارے لیے کوئی نہ کوئی کانسپیرسی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. اس کے باوجود کے سامنے ہمیں ملک ملا, ہمیں سن لینا, جو ہمیں ملک جس حالت کے اندر ملا, آج ہم ملک کی وہ معیشت کی وہ حالت نہیں ہے. آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج واپس ریوائیو کر گئی ہے, آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے, آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی انڈسٹری چل پڑی ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, آج ہاؤسنگ کا سسٹم چلا دیا ہے, آج کامیاب جوان پروگرام چل رہا ہے, آج یونیورسل ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ حکومت لے کر آئی ہے, اس کے بے شمار احساس پروگرام ہے, اس کے پیرالل حکومت نے اپنی کارکردگی بھی دکھائی ہے. اور جہاں تک رہی بات, اگر کوئی بات آ کے کرے گا پی ڈی ایم کی جانب سے این آر او لینے کے لیے, تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ جواب تو اس کا دے گی نا. حکومت کا یہ کام ہے کہ اپنا دفاع بھی پیش کرنا ہے. لیکن جب ظاہری بات ہے اس قسم کی بات آئے گی, ایک ٹاک شو ہوگا, اس کے اوپر پھر پرفارمنس پہ بات نہیں ہوگی, اس پہ پھر براڈ شیٹ پہ بات شروع ہو جاتی ہے, اس کے اوپر جو ہے دیگر معاملات کے اوپر بات شروع ہو جاتی ہے. تو حکومت نے بہت سارے معاملات کے اوپر اچھا پرفارم کیا ہے. جہاں تک رہی بات, آپ نے کہا 500 مدارس کے حوالے سے, دیکھیں یقیناً مدارس کے جو بچے ہیں وہ عام گھروں کے بچے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مدارس کے بچوں کو جو زبردستی ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے, جن کا تعلق جو ہے وہ ایسے گھرانوں سے ہے جو مجبوری کے تحت اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کروا دیتے ہیں, جہاں پر ان کی تعلیم کا, ان کا رہنے سہنے کا تمام انتظام وہاں پر ہوتا ہے, ان کو اس قسم کی احتجاجوں میں نہ استعمال کیا جائے. دیکھیں سردی کا موسم بھی ہے, ان کی جانوں کو کیوں خطرے کے اندر جو ڈالا جائے. یہی بات تو حافظ حسین احمد صاحب نے کی تھی, جس سے فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مدارس سر آپ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں, آپ نے صرف جانا نہیں ہے نا سر, امپلیمنٹ بھی تو آپ نے کروانا ہے. اب جو بچہ جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, اس بات کا تعین کیسے کریں گے فاروق صاحب؟ نہیں دیکھیں اس میں جو ہے یقیناً حکومت جو ہے, حکومت کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے, جو ریکارڈ موجود ہے, کچھ رجسٹرڈ ہے, کچھ نان رجسٹرڈ ہیں. جو نان رجسٹرڈ ہیں ان کا بھی پتہ ہے, ان کا بھی معلوم ہے. تمام جو مدارس ہیں ان کو ہم اس کے اوپر انگیج کریں گے, اور یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے اس کے اوپر ایک مربوط حکمت عملی پلان اپنا بنایا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عمل درآمد بھی جو ہے وہ حکومت کروائے گی. سر کس طرح سے کروائے گی, یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں. کیا مدارس سے بات کی جائے گی, وفاق المدارس سے بات کی جائے گی, جایا جائے گا؟ سر 4 دن تو ہیں بیچ میں. بالکل میں نے آپ کو پہلے نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کو انگیج کریں گے, ان کو انگیج کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں گے. اور میں نے کہا کہ بہت سارے آلریڈی اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ مدارس جن مدارس کو آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انگیج کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم اس کو بات چیت کریں گے. اور بات چیت کے ذریعے ایک پرامن طریقے سے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ اس سے دور رکھا جائے. ہم اپنے مدارس کے جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ دیکھیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ آئے ہیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, احتجاج کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے. تو جب لوگوں کو زبردستی جو ہے ان کو ہانک کے لایا جائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ان کا جو رائٹ ہے, اس رائٹ کو بھی جو ہے وہ یہ فاروق صاحب آپ جو باتیں کریں, بہت ساری باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے, لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ احتشام پریکٹیکل لگتا ہے آپ کو یہ تمام تر وسائل موجود ہیں, امپلیمنٹ کروا لیں گے. ٹھیک ہے احتشام, آپ کو یہ پریکٹیکل لگتا ہے مولانا صاحب کی بیک بون یہ مدارس کے بچے ہی ہیں؟ پوری کی پوری پی ڈی ایم اگر دھرنے اور احتجاج کے لیے سوچتی ہے تو وہ یہی سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب کے پاس اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ جس کو ہم کامیاب کر سکتے ہیں آگے. تو یہاں پر آپ کو پریکٹیکل لگتا ہے کہ ایک احتجاج ہو, حکومت اس کی اجازت دے دے, لیکن مدارس کے بچے نہ ہو؟ دیکھیں یہ پریکٹیکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے ہینڈل کرنا, لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصولی موقف ہے حکومت کا. دیکھیے اگر آپ پی ڈی ایم میں احتجاج کرنا چاہتی ہے, احتجاج کرے, آپ لے کر آئے نا اپنے ورکر کو, سیاسی ورکر کو, اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو لے کر آئے, اور جتنے مرضی جلسے بھی کریں. آپ دھرنا بھی دینا چاہتے ہیں تو دھرنا دیں, میڈیا بھی آپ کو کہے گا کہ آپ کے پاس آزادی ہے اظہار رائے ہے. لیکن مدارس کے بچوں کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے, اور یہ بات درست ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے, ابھی اس کی تعلیم تربیت مدرسے میں ہو رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے, اسے سیاست کے لیے کم از کم استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اسے سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ غلط ہے. اور مولانا صاحب جو ہے, ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی جب وہ دھرنے پہ نکلے تھے, بہت سارے بچے مدارس کے سڑکوں پر آ گئے تھے, اور ان سے میڈیا نے پوچھا
کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں, تو انہیں تو آئیڈیا ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں. انہیں بس یہ تھا کہ جی مدرسے کے مولوی صاحب نے کہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پر آ گئے. تو یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, ان کو آپ پڑھنے دیں, ان کو صحیح راستے پہ رکھیں, انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ ہم حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے, ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے. بھئی آپ لوگ تو اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں, آپ کون سے ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ چلو میں مان بھی لوں اگر عمران خان کی حکومت ایک ظالم حکومت ہے, what authority you have to stand against it and for your political purposes آپ مدارس کے بچوں کو استعمال کریں, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے اوپر حکومت کو انگیج کرنا چاہیے اور اس کو لیگلی قانونی طریقے سے اور بڑے محتاط انداز میں ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ اس کو فورس کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو یہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل احتیاط کی ضرورت ہے. فاروق حبیب صاحب, آپشنز آپ کے پاس کیا ہے؟ احتشام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی لگتا نہیں ہے کامیاب ہوتا ہوا, کیونکہ ایک بیک بون ہے مولانا صاحب کی اور انہی کو ہی آپ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں, گو کہ اس کی جو اسپیکٹس ہیں اس پر بھی بات کی ہے احتشام نے. لیکن سر آپشنز آپ لوگوں کے پاس ہیں کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے یہ والا آپشن اس کو پی ڈی ایم استعمال نہ کرے, باقی احتجاج کریں آ کے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہی تو بات جو ہے وہ ہم نے بھی کی ہے, احتشام صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر جو ہے وہ مدارس موجود ہیں ان کے ساتھ وہاں پر جس متعلقہ ڈسٹرکٹ کی تحصیل کی جو انتظامیہ ہے وہ یقیناً حکومت کی ہدایات کے مطابق ان کے ساتھ انگیج کریں گے, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور ہم پرامن بات چیت کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں طاقت کا استعمال جو بھی ہوتا ہے وہ بالکل ایک آخری اور انتہائی آپشن ہوتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس آپشن کو جو ہے وہ حکومت ابھی اس کے اوپر سوچ رہی ہے. لیکن وہ حکومت کیونکہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے پاس تمام تر جو ہے وہ رائٹس موجود ہوتے ہیں, ان کو موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے. لیکن یقیناً اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اصولی موقف اختیار کیا ہے اس موقف کے اوپر ہم قائم بھی رہیں گے, اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائیں گے, اور میکسیمم دیکھیں ایک آرا بھی تو بنتی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کہ معاشرے کے اہم حصہ ہیں, چاہے وہ آپ ہیں, میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, وہ تمام لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہمیشہ سے اس چیز کو کنڈیم کرتے آئے ہیں کہ چھوٹے بچے جن کی اپنی فیصلہ سازی کرنے کی قوت ان کے اندر نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ صرف آپ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ آپ کے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کا نام فاروق حبیب صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ چاہیے, آپ کا لاسٹ کمنٹ چاہیے سر, کمنٹ کیجیے گا. فاروق صاحب یہ آج کی جو میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے نا سر, کیبنٹ کے آلموسٹ لوگ وہاں پر موجود, 9 منٹ کی یہ مختصر ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے, بڑی بڑی پریس کانفرنس پچھلے 2.5 سال سے میں دیکھ رہی ہوں, کوئی خاص وجہ تھی آج اس کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریلیونٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اپنی بات کی. جس طرح پرویز خٹک صاحب تھے, ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی, ہماری بات نہیں سنی. وہ سربراہ تھے کمیٹی کے, اور جو فروغ نسیم صاحب تھے انہوں نے قانونی پوزیشن جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی قانونی پوزیشن بیان کر دی, ان کی وہاں بیٹھنے کی یہ اہمیت تھی. اور وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید, ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. شبلی فراز صاحب جو ہے وہ حکومت کے جو ترجمان ہیں, مین منسٹر کو دیکھ رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب بھی اہم رکن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہ پرسائز تھی, فوکس تھی, اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے متعلقہ وہاں پر بات کی جو ضرورت تھی. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس کچھ اندر کی خبر موجود ہے ناظرین. اب کیا آخر ایسی وجہ ہے؟ واقعی یہ حیران کن بات ہے کہ یہ تمام وہ وزراء ہیں جو آتے ہیں 35 40 منٹ کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, لیکن آج 9 منٹ کی اور 5-6 وزراء ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور 9 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے شاید, اور وہ خاص وجہ احتشام آپ کا میں کمنٹ اس پر لوں گی, لیکن نعیم اشرف ورڈ ساتھ ہیں, وہ خاص وجہ بتائیں گے. نعیم کیا ہوا ہے ایسا؟ واقعی حیران کن پریس کانفرنس تو ہے یہ. جی بالکل کرن, 2 اس کی وجوہات ہیں. ایک تو پہلے یہ جو 5 وزراء ہیں یہ اس لیے ان کو وزیر اعظم نے یہ ایک کمیٹی بنائی ہے جسے سیاسی امن و امان کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ایک خاص ٹرم یوز کی گئی ہے ان 5 وزراء کے لیے. یہ سیاسی امن و امان کو دیکھیں گے, یہ کوئی دوسرے معاملات جو عام ہوتے ہیں امن و امان کے وہ نہیں ہوں گے. اس میں جو پرویز خٹک ہیں اور فواد چودھری, ان کا کام ہوگا کہ معاملے کو ایز ڈاؤن اور تھوڑا کول ڈاؤن کریں, یعنی یہ مذاکرات کی طرف جائیں گے اگر ضرورت پڑے گی, جہاں پر بات چیت کرنے کی یہ دونوں کریں گے. اور جو سختی ہے جو قانونی اور جو وہ چیزیں ہیں وہ شیخ رشید وزیر داخلہ اور اس کو پھر فروغ نسیم دیکھیں گے, اور میڈیا کا سارا معاملہ جو ہے وہ شبلی فراز کو دیا گیا ہے.
یہ 5 لوگ اپوزیشن کے لیے بنائے گئے ہیں. دوسری اس کی جو اہم وجہ ہے جو کیبنٹ میٹنگ میں بات کی وزیر اعظم نے کہ کوئی ڈیفینس ان کا صحیح طرح نہیں ہو رہا اور کچھ وزیر اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں. پرویز خٹک جو ہیں خاص طور پر وہ کافی عرصے سے دور تھے, وہ کسی پریس کانفرنس یا کہیں بھی وہ آ کر حکومت یا پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے. ان کا آنا خاص طور پر یہ ایک تو وہ خود بھی ان پر انگلی اٹھ رہی تھی, ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ان میں شامل ہیں, وہ آئے ہیں اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں اور ان کو. تو یعنی آج یوم یکجہتی وزراء برائے وزیر اعظم منایا گیا. نعیم ایک کمنٹ کر دیجیے گا احتشام, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بس یہ جو نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ فلانے وزیر کو فلانا ٹاسک دیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جیسے میں نے پہلے کہا احتیاط سے ہینڈل کریں تو اپنے اتحادیوں کو چودھری برادران کو میرے خیال میں پرائم منسٹر شامل کریں تو پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہوگا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کی جانب ناظرین بڑھ رہی ہوں اور اس پر سما نے آواز اٹھائی کیونکہ مسلسل ہم کراچی کے حوالے سے, کراچی کی گندگی اور کراچی کے کچرے کے حوالے سے تو بات کر رہے تھے, لیکن جب لاہور کا گند دیکھا ہے تو وہاں بھی بڑا دکھ ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. کیا ہم بچوں کو کی صحت کا بندوبست کریں گے؟ فوتگی ہوتی ہے تو ادھر ہم تدفین نہیں بندے کر سکتے کہ راستہ ہی گزرنے کا نہیں ہے. پورا صاف نہیں ہوتا, آتا صاف نہیں ہوتا, یہاں پر کوئی کرنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. کوڑا اٹھانے کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن سارے دعوے شہر میں پھیلی بدبو سے ماند پڑتے جا رہے ہیں. کل اس وقت تک ہم انشاءاللہ ویسے تو صبح تک ہے جو پچھلا بیک لاگ ہے اس کو زیرو کر دیں گے. تو ناظرین, حکومتی دعووں کے باوجود لاہور صاف نہیں ہو سکا ہے. آج رات تک لاہور کی سڑکوں سے 5000 ٹن موجود کچرا صاف کرنا تھا. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک صرف 1300 ٹن کچرا موجود ہے جو صبح تک صاف ہو جائے گا اور پھر روز کا کچرا روز لاہور انتظامیہ اٹھائے گی. صوبائی وزیر جناب اسلم اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 2001 میں لاہور کی صفائی 72 کروڑ میں ہوتی تھی جو 2010 میں 700 کروڑ تک پہنچ گئی, جس کے بعد نون لیگ کی حکومت نے ترک کمپنیز کو صفائی کا ٹھیکہ دیا جس پہ اربوں کی کرپشن کی گئی. صفائی مہم کے آخری روز پھر سے آخری تاریخ دے گئے. میاں اسلم نے وعدہ کیا ہے کہ 20 دن میں لاہور کو بدل دیں گے. اس وقت ہمارے نمائندے دانیال عمر ساتھ موجود ہیں. دانیال, آپ لاہور کے کس اسپاٹ پر موجود ہیں؟ کیا وہاں سے بھی کچرا صاف ہو گیا یا حالات جو کہ تو ہیں اور صرف باتیں ہی باتیں اور مزید اب اگلے 20 دن کا انتظار؟ جی بالکل کرن, اس وقت میں غالب مارکیٹ جو کہ گلبرگ کی ایک بڑی مشہور جگہ ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر ہم پہلے بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. اب یہاں سے کچرا جو ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے, لیکن لاہور کے اب بھی مختلف پوائنٹس اس طرح کے ہیں جہاں پر کچرا موجود ہے بتدریج وہاں پر ہمیں گند جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ کہانی شروع ہوئی تھی 11 دسمبر 2020 سے, جس وقت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ترک کمپنیوں سے جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور ترک کمپنیوں نے کوڑا لاہور سے اٹھانا بند کر دیا تھا, جس کے بعد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لیں اور کوڑا اٹھانا شروع کیا. لیکن آج میاں اسلم اقبال نے جو پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کئی ایسی باتیں کی جن میں انہوں نے بتایا کہ لاہور میں 2009 سے پہلے کوڑا اٹھایا جاتا تھا, 72 کروڑ روپے میں اٹھایا جاتا تھا اور تبھی لاہور میں کام ہو رہا تھا. لیکن ہم لاہور کے رہائشی ہیں, ہم لاہور میں ہمیں جانتے ہیں کہ لاہور میں کوڑے کی صورتحال تب کیا ہوتی تھی. یہ بات بے شک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کڑوی لگے, لیکن لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بننے کے بعد ہی لاہور صفائی کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہوا تھا. 72 کروڑ روپے اس لیے لگتے تھے کیونکہ اس وقت ایم سی ایل کے پاس جو ورکرز تھے ان کو 1500 روپے دیا جاتا تھا روزانہ کی جو ان کی دیہڑی ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد جب اب یہ ساری سچویشن ہوئی 1500 روپے ماہانہ کے بجائے جو ورکرز ہیں ان کو اچھی تنخواہیں دینا شروع کی جو کہ کچرا اٹھا رہے تھے. پھر اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ لاہور کے اندر سڑکوں کی دھلائی ہوتی تھی, گھر کے باہر جھاڑو لگایا جاتا تھا, یہ تمام تر چیزیں تھیں جو کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیک ہے. ان شارٹ یہ کہ نہ سڑکیں دھل رہی ہیں, نہ کچرا اٹھ رہا ہے, گندگی جوں کی تو ہی موجود ہے. نیو یارک ٹائمز لاہور کی خوبصورتی کی تصاویر لگا رہے ہیں, اصل حالات وہ کیا سے کیا آپ لاہور کو بنا رہے ہیں
مسرت چیمہ صاحبہ ترجمان ہیں آپ پنجاب حکومت کی، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. محترمہ سب سے پہلے تو میں یہ تاریخوں پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. یہ مستقل بنیادوں پر لاہور کا کچرا اتنا کچرا ہو گیا، مستقل اس پہ تاریخیں آ رہی ہیں. پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں 25 دسمبر پورا لاہور صاف ہو جائے گا، پھر 15 جنوری کی ڈیڈ لائن اسلم اقبال صاحب کی جانب سے دے دی گئی، اب پھر مزید 20 دن بڑھا دیے گئے. تاریخوں پہ تاریخیں ہی ہوتی رہیں گی یا پھر کچھ کام بھی ہوگا لاہور میں؟ مسرت صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. سب سے پہلے تو یہ ساری انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیوں. بیسکلی ان کمپنیز نے ملٹی ڈائمینشنل قسم کی کرپشن کی، اور سب سے پہلے تو ایکسکیوز کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. میں معذرت کرتی ہوں پنجاب کی اور بالخصوص لاہور کی عوام سے کہ جن کو اس دقت کا سامنا رہا، لیکن کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو وقتی دقت تھی جو کہ عارضی تھی، انشاءاللہ تعالی بائی ٹمورو ہم جو پچھلا کچرا ہے وہ ختم کر لیں گے. سڑکوں کی سی ایم صاحب نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ ہم ان کو کیمیکل یا جو ڈس انفیکٹ کرتا ہے واٹر اس کے ساتھ ہم واشنگ کریں گے. پورے لاہور کو ہم کلین اپ سروسز ایک ہنگامی بیسس پہ ہم نے شروع کر دی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو پچھلا پرابلم آیا عوام کو اس کی ہم ان سے معافی مانگتے ہیں. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہوا کیوں. سالانہ ہم 4 ارب روپیہ بچائیں گے، جو کہ اور صفائی کے لیول انشاءاللہ تعالی جو صفائی کے پیرامیٹرز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں گے، امپروو کریں گے، اور ساتھ ہم 4 ارب روپیہ جو بچائیں گے اس کو ہم پھر تعلیم، صحت اور پانی اور باقی چیزوں کے اوپر لگا سکتے ہیں. پھر اس کی ایک فرانزک رپورٹ آ چکی ہے کہ یہ کمپنیز کس لیول کی کرپشن کر رہی تھی. آپ نے یہ جو بات کی ہے بالکل بجائے. یہ 72 کروڑ میں کچرا اٹھایا جاتا تھا 2001 میں، اس کے بعد 9 تک 105 کروڑ میں، اور پھر 2010 میں جب یہ کانٹیکٹ کیا گیا تو 700 کروڑ، اور آج ہم پنجاب والے اس چیز کے لیے ہم 1800 کروڑ یعنی کہ 18 ارب روپے کی خطی رقم دے رہے ہیں. اور پھر ساتھ ان کی انہوں نے میں کہتی ہوں کہ 3D قسم کی کرپشن کی ہے کہ ایک تو یہ جو مسرت صاحبہ یہ کام تو پھر آپ لوگ پہلے بھی کر سکتے تھے نا. ضروری تھا کہ پہلے کچرے کا ڈھیر لگ جائے، اس کے بعد عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں اور اس کے بعد کام کیا جائے. میں عرض کرتی ہوں جی کرن، اس میں اس بات پہ بھی میں عرض کرتی ہوں کہ ایک تو ان کا کانٹریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہونا تھا، انہوں نے 11 دسمبر کو اپنی سروسز معطل کر دی. پھر انہوں نے جو سب سے بڑا جرم کیا، انہوں نے جو ہمارا کانٹریکٹ تھا گورنمنٹ کا ان کے ساتھ وہ 7 سالوں پہ مشتمل تھا، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے تھے. اس میں بھی انہوں نے اس کو فورجری کی، اس کو چینج کیا. انہوں نے 35% جو انہوں نے ہمیں جو مشینری تھی وہ LWMC کو دینی تھی، جس میں سے جو ہمیں ملی وہ بھی 35% فنکشنل ہے، 65% ایسی ہے جو بالکل ناکارہ ہو چکی ہوئی ہے. اس کی میں جو عرض کر رہی ہوں فرانزک رپورٹ آ چکی ہے، اس کو ہم اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس چیز کا تعین ہوگا کہ جو پچھلی اربوں روپے کی کرپشن کا پیسہ ہے وہ بھی ہم ان کمپنی سے لیں گے. پھر آگے پھر سزائیں، اور اس میں اس کا بھی ہم اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ جب ہم ٹرکی سے بھی اس کا رابطہ کریں گے کہ پیچھے بیسیکلی اس کمپنی کے پیچھے اصل مالکان ہیں کون. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کام جو 1 ارب روپے کے میں بہت اچھے سے ہو سکتا تھا، اس کو 7 ارب کا جمپ، اس کے بعد آج مسرت یہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو بتانے والی باتیں ہیں. وہ سزائیں جزائیں وہ جب ہوں گی وہ تب ہوں گی، لیکن یہ لاہور والوں کو سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ جی میں عرض کرتی ہوں کوئی سزا نہیں ہے، یہ وقتی عارضی تھی جس کی میں بارہا جس کی جتنی بھی ہم معذرت کریں، جتنی بھی ہم معافی مانگے وہ کم ہے، لیکن یہ عارضی تھی. بائی ٹمورو انشاءاللہ عوام کو کچرا نظر نہیں آئے گا. ہنگامی بیسس پہ ود ان 1 ویک ہم کلین اپ سروسز، جس میں جہاں پہ زیادہ دیر کے لیے کچرا پڑا رہا وہاں پہ ہم ان روڈز کی واشنگ پراپر ڈس انفیکٹ کریں گے، جہاں پہ لوگوں کو اسمیل وغیرہ کے مسائل ہیں. لیکن اگر ہم لانگ ٹرم میں دیکھیں تو عوام کا فائدہ کتنا ہوا. یہ عوام کا پیسہ ہے، ان کا پیسہ ہے، ہمارا ذاتی پیسہ نہیں ہے جو چوری ہو رہا تھا. اور ہم انشاءاللہ مسرت صاحبہ آپ کے سامنے جو اسکرین موجود ہے نا ذرا اسے غور سے دیکھیے گا. میں آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہی ہوں. مسرت صاحبہ اسکرین موجود ہے نا آپ کے سامنے، ذرا وہ اس کو غور سے دیکھیے. وہ شارٹس کچھ جو میں نے صبح بنوائے، پھر اس کے بعد شام کو بھی ہمیں اس جگہ پر اتنا ہی کچرا ملا. ذرا یہ جو جگہیں اگر آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں تو یہ بھی بتائیے گا. پھر اسلم اقبال صاحب کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 80% شہر صاف کر دیا ہے؟ میں عرض کرتی ہوں، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مین پاور کا اتنا ایشو نہیں تھا.
व्हीकल्स का इशू था, गाड़ियों का इशू था, जो कि हमने कुछ प्राइवेट सेक्टर से लिए, कुछ गवर्नमेंट ने अपनी ली है। मैन पावर का तो इशू नहीं है, नहीं कर रहे, तकरीबन माफी मांग रहे हैं। हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो 6000 के करीब एम्प्लॉइज हैं LWMC में। वो उसमें भी यस, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, उसमें भी बहुत सारे मुलाजमिन ऐसे हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रही है कि जिसमें बहुत सारे हजारों की तादाद में जो घोस्ट हैं जो नहीं है ऑन ड्यूटी, ये और अच्छी खासी सैलरी है, कोई 22,000 के लगभग 21,500। मैं जो कंप्लीट कर लूं वो ये कि हम सारे हकायक की जो 20-30 दिनों की लोगों ने जहमत उठाई है उसके हकायक हम आवाम के सामने रखेंगे, और उस वक्त रखेंगे। पहले हम ये सारी चीजें मंजरे आम पे नहीं लेके आ रहे थे, पहले हम सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस थे कि हमने कचरा उठाना है। जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हमारे पास गाड़ियां कम थी, और फिर इस कंपनी ने हमें बहुत ट्रबल दी है, जिसका इंशाल्लाह जो अवाम ने मुसीबत उठाई है हम उसका इनसे जरूर इनको खमियाजा ना सिर्फ भुगतना पड़ेगा। हम इन्होंने जो इन सालों में करप्शन की जद में हर लेवल पे जो इन्होंने किया, मैंने बोला फ्रांसिक रिपोर्ट हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लेके जा रहे हैं, इसका नतीजा हर चीज हम आपके सामने मीडिया के सामने रखेंगे। और मुसरत साहब उससे पहले जरा क्लियरली ये रख दीजिएगा सामने, 4 अरब रुपया भी बचाएंगे। मुसरत साहिबा क्लियरली जरा ये रख दीजिए सामने, लाहौर की सफाई का बजट कितना है और मुलाजमीन कितने हैं? जी LWMC के मुलाजमीन कितने, बजट कितना है सफाई का? 2018 तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था ना जी, मैं अर्ज कर रही हूँ, बता रही हूँ जी, 70% ये डॉलर्स में रकूम दी जाती रही। 1800 अरब बोल तो रही हूँ, मैं बता रही हूँ 1800 अरब, और 30% रुपी में कहीं ऐसा नहीं होता, जो उस मुल्क की करेंसी होती है अदायगी उसमें होती है। तो ये बेनिफिट पहुंचाया गया उस कंपनी को, उस कंपनी के पीछे जाहिर है इधर के लोग हैं, बिल्कुल हैं, और नुकसान दिया अवाम को, हुकूमती खजाने को, जो कि अवाम का पैसा था। मुसरत साहिबा आप श्योर हैं? भी मैं एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रही। मुसरत साहिबा आप श्योर हैं ये 1800 अरब ऑन ड्यूटी नहीं है, महाना है सालाना है? 1800 अरब महाना या सालाना? 1800 करोड़, 18 अरब और 1800 करोड़ महाना है या सालाना? और 1800 मैं 18 अरब या 1800 करोड़ सालाना, बीबी सालाना 1800 करोड़ और 18 अरब एनुअल। सही। तो असलम इकबाल साहब कहते हैं कि 7 अरब है, ये सफाई हो रही थी और अब तक जो है उसको 5 अरब में करके दिखाएंगे। वो तो 7 अरब कह रहे थे। नहीं बीबी, नहीं सुन लेना, ओहो आप सुन तो ले मेरी बात। जब ये 2010 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो ये 1 अरब से 7 अरब पे चला गया। 2010 में 7 अरब, जो बढ़ते बढ़ते अब आके 2018 में ये 18 अरब पे पहुंच चुका हुआ है, यानी कि 1800 करोड़ पे। तो असलम इकबाल साहब जो दावा कर रहे हैं, आपने कोई टारगेट रखा हुआ है? आप कितने में शेयर साफ करके दिखाएंगे? मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो हमारे पास रफ एस्टिमेटेड अमाउंट आई है कि हमें 4 अरब यानी कि 400 करोड़ की हम बचत करेंगे लाहौर को साफ करने में। 14 अरब आप लोग भी लगाएंगे? मेरा ख्याल है आपको आवाज नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी क्लियर आवाज आ रही है। आपने कहा अगर 400 करोड़ बचाएंगे। इस वक्त का जो बजट है, अच्छा जी 4 अरब का अभी इट्स एन एस्टिमेटेड अमाउंट, जो कि उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट इट्स लाइक ये ऑलमोस्ट, अगर आप फिगर कहें तो ये ऑलमोस्ट हम 4 अरब के लगभग जो है वो अवाम का पैसा इसकी सफाई के लिए बचाएंगे। ठीक है। अब मुसरत साहिबा, असलम साहब ने दावा किया 80% शहर साफ कर दिया, लेकिन शहर का इस वक्त क्या हाल है वो आपके सामने। फिर डेडलाइन ये वाली 15 जनवरी वाली खत्म हो रही है, आज मजीद 20 दिन की बात कर दी है। इंतजार करते हैं कि मजीद 20 दिन में क्या करते हैं आप लोग, जब तक उम्मीद ही बांधी जा सकती है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमें सब याद है, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कल मोहम्मद ज़ुबैर को स्टील मिल्स मुलाजमीन के एहतजाज में शरीक देखा तो याद आया कि यही मोहम्मद ज़ुबैर जब पिछली हुकूमत में चेयरमैन निजकारी कमीशन थे तो कैसे स्टील मिल्स की
निचकारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। I want to run an organization. I want everyone on merit. Do we have everyone on merit? No. Like they say, once in opposition, you become a socialist. बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। नवाज हुकूमत के साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल तो माले मुफ्त दिले बेरहम के मिज़दाक कहते थे बाय वन गेट वन फ्री, जो PIA खरीदेगा उसे स्टील मिल्स मुफ्त में देंगे। If there would be a buyer for PIA after next election, but I hope there is one, and we should just try and sell this PIA. And I will do an offer. Whoever buys PIA, I'll give them Pakistan steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan steel for free. Why should we own Pakistan steel? यानी नाज़रीन, जो आज स्टील मिल्स की बहाली के नारे लगा रहे हैं, उसके निचकारी में भी पेश रहे हैं। 90 की दहाई तक शानदार मुनाफा देने वाली स्टील मिल्स 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद से मुसलसल खसारे में रही। जी हाँ, वही पीपल्स पार्टी जिसके सईद गनी कहते हैं अब कि स्टील मिल्स हमें दे दें, हम चलाकर दिखा देंगे जनाब। ये जवाल जो आया है ना, ये आपकी हुकूमत में ही शुरू हुआ। लीगी हुकूमत ने भी तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्टील मिल्स मुनाफा बख्श तारीख में असल खसारा उस्मान फारूकी की बतौर चेयरमैन तैनाती से शुरू हुआ। उस्मान फारूकी आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी सलमान फारूकी के भाई हैं, जिन पर स्टील मिल्स में करप्शन के मुकदमात साबित हुए, जिसके बाद उन्होंने नैब से प्ली बार्गेन करते हुए 26 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। सन 2007 मुशर्रफ दौर में 20 अरब से जायद का मुनाफा देने वाली स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में 100 अरब के खसारे तक पहुंच गई। नवाज दौर में नाज़रीन ये खसारा 140 अरब रुपए तक जा पहुंचा। अब तब्दीली सरकार आई। स्टील मिल्स की बहाली का नारा इमरान खान के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। मुलाजमीन की जबरी बरतरफी के सिवा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है, मगर मौजूदा हुकूमत में ये खसारे 55 अरब रुपए तक रह गए हैं। बरतरफ मुलाजमीन 4 दिन से CEO के घर के बाहर घेराव किए हुए बैठे हुए। बदहाल इदारे का बेबस CEO अहले खाना समेत अपने घर के अंदर मैसूर होकर रह गया है। खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। मुजाहिरीन ने राशन लाने वाली गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया है। सिंध पुलिस कुछ नहीं कर सकी है। सामान दरवाजे के ऊपर से देना पड़ा है, जिसके ये मनाजर भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स की असल तबाही शुरू कब से हुई, कौन कौन सी हुकूमतें सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदार है? शाहिद हसन साहब मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। कुछ बैकग्राउंडर्स का मैंने भी बताया है, कुछ शाहिद हसन साहब जरा आप बताइएगा, आज वो तमाम लोग जिनको मैं बड़ा पेश देख रही हूँ कि वो में आ रहे हैं स्टील मिल्स के निचकारी के हवाले से कह रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे, ये वही लोग हैं जो कभी बाय वन गेट वन फ्री के बात किया करते थे, कभी एक दूसरे को शाबाशियां दिया करते थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम बातें आपने की हैं, मगर मैं पहले ही अर्ज कर दूं कि पाकिस्तानी कौम को ये समझना होगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स हमारा अहम तरीन सनती इदारा है, जिसको वजह तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम सनतों की माँ है, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। और अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो इसको सिर्फ मुकम्मल जो पैदावारी सलाहियत है, कैपेसिटी, उस पर चलाना अब काफी नहीं है। वो तो बहुत पुरानी बात थी, अब कम से कम इसकी दुगनी हमें इसमें बढ़ाना पड़ेगा, एक चीज। लेकिन जो कौमी अलमिया था जिसका आपने भी इशारा किया कि नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 नाअहली, नंबर 3 बद इंतजामी, नंबर 4 फाजिल अमले की बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियां जिसकी जरूरत नहीं थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट उसमें तकर्रियों पर मेरिट का कीमा बनाया गया। जो इंजीनियरिंग समझते नहीं थे उनको वहां पर ले आए गए, तो उसकी वजह से नुकसानात इतने बड़े कि 2004 में, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, परवेज मुशर्रफ ने ये कहा था कि जो उनका इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज है, उन्होंने कहा था कि जी अगर ये $1 में बिक जाए तो जान छुड़ा ले। $1 यानी आज के हिसाब से 160 रुपया, शर्मनाक बात है। अरबों रुपए की वहां जमीन है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि तीनों हुकूमतों के कारनामे हैं। 2008 में जो मेरा एग्रीमेंट देखा है, पीपल्स पार्टी ने IMF के साथ मुआहिदा किया था कि हम इस मिल को निजकारी करेंगे। शायद 2007 तक तो ये प्रॉफिट में जा रही थी सर। नहीं, वो प्रॉफिट में तो खैर नहीं जा रही थी, वो अकाउंटिंग जगलरी थी उसके अंदर। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। आप कर्जों पे सूद माफ कर दें, जो कर्जे हैं उसको कैपिटलाइज कर लें, मुनाफे में अगर होती तो 2004 में मुशर्रफ ने कहा कि $1 में बेचने की बात शौकत अजीज ने की थी। सही मानों में मुनाफे में ये थी जिया के दौर में, मैं आपको बता दूं।
اور اس وقت لیکن آہستہ آہستہ یہ مشرف کے دور میں نقصان میں ہی تھی. جب وہ آیا تھا مشرف تب بھی نقصان میں تھی. اکاؤنٹنگ انٹریز تھیں مگر کرپشن اس وقت نہیں تھا. کچھ اس میں جنرل تھے, انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے. تبھی قبل الزمان کے زمانے میں تو جینوئن پروفٹ تھی, بعد میں بھی رہی ہے. لیکن اب اور پھر سر یہ کرپشن والا دور کب سے اس کا آغاز ہوا؟ یہ کرپشن کا جو عروج ہوا ہے وہ 2008 سے. جب آپ نے تو نام بتا دیا نا کہ سلمان فاروقی صاحب آ گئے, ان کا کیا تعلق تھا مجھے آپ بتائیے. وہاں جو بھرتیاں کی گئیں تو وہاں پہ اسٹاف کی ضرورت تھی کب؟ اور بورڈ میں جب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ ایسے لوگ بنائیں گے جو انجینئرنگ جانتے ہی نہیں ہیں, چیف ایگزیکٹو ایسے لائیں گے جن کا تجربہ نہیں ہے, نالج نہیں ہے, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کی تعلیم نہیں ہے, وہ جو ہے سیاسی بنیادوں پر نوکریاں دیں گے کارکنوں کو, تو پھر تو یہ قوم تو اس وقت خاموش رہی نا. پھر تو میں جو چیز عرض کر رہا ہوں نا کہ جو عام بات بتا رہا ہوں, 2008 میں پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ کہ ہم اسٹیل مل کی نجکاری کریں گے, اور PML کہتی تھی اوور ڈیڈ باڈی. 2013 میں مسلم لیگ نون کے دور میں IMF کو ایک جعلی خط لکھا گیا ہے اسحاق کے دستخطوں میں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیل مل کی نجکاری میں تمام پارٹیاں متفق ہیں. اچھا شاہد حسن صاحب, جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں, جو ملازمین ہیں, وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ 6 سال پہلے ہی جو ادارہ تباہ و برباد ہو گیا, مالی خسارے میں چلا گیا, اس پر 6 سال تک بیٹھ کر تنخواہیں لینا اور پھر مزید آگے تنخواہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں, میری گزارش آپ سمجھیے, تصویر کا ایک ہے جو آپ نے کہا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں. PTI گورنمنٹ کو اگر آپ لے لیں, پھر میں بعد میں دوسرا بھی بتا دوں گا. ان کی جو حکمت عملی 10 نکاتی آئی تھی الیکشن سے چند ہفتے پہلے, اس کے الفاظ گنا دوں. پاکستان اسٹیل مل کو ہم ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی بیسس پر ٹرن اراؤنڈ کریں گے, جو کہ یقیناً ممکن تھا, اور ہم اصلاحات لے کر آئیں گے. اس میں ایک آزاد بورڈ, انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائیں گے, ان میں میرٹ پر تقرریاں کریں گے. لیکن 29 ماہ جو گزرے ہیں اس میں 1 پیسے کا کام نہیں کیا. تو اگر یہ 2015 میں بند ہو گئی کرپشن کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, تو عملے کا کیا قصور ہے خدا کے لیے بتائیں. میں مانتا ہوں کہ آپ وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ کھا رہے ہیں, لیکن کیا ان سب کے منشور میں انہوں نے قوم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم اس کی ریسٹرکچرنگ کر کے ٹرن اراؤنڈ بنائیں گے, منافع بخش بنائیں گے؟ یہ لکھا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شاہد حسن صاحب. ٹائم کا وقت ختم ہو گیا ہے, ناظرین سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پیر کو اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.